موضوع الدرس في أحوال السعداء سورة الحديد تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدسہ کی ان آیات مبارکہ میں جو سورۃ الحدید کی آیات ہیں احوال قیامت کا ایک نمونہ بیان فرمایا ہے. اور یہ بات معلوم ہے کہ جب قیامت ہوگی تو پھر دنیا کے جتنی اللہ کی مخلوق ہے وہ دو حصوں میں تقسیم ہو جائے گی، یا سعداء ہوں گے یا اشقیاء. اللہ نے قرآن میں وضاحت فرما دی ہے اما الذین شقوا ففی النار، جو شقی ہیں ان کا ٹھکانہ تو جہنم ہے. اما الذین سعدوا، اور جو سعداء ہیں فی الجنہ وہ جنت میں. اسی طرح قرآن نے دوسرے مقام میں بھی فرما دیا کہ فریق فی الجنۃ وفریق فی السعیر، ایک جماعت جنتی اور ایک جہنمی. اسی طرح اللہ نے یہ بھی فرما دیا اما الذین ابیضت وجوہہم ففی رحمت اللہ، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے چہرے روشن ہوں گے اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے چہرے سیاہ ہوں گے. روشن چہرے والے سعداء اور سیاہ چہرے والے جو ہیں وہ اشقیاء. اسی لیے ایک دعا کے الفاظ ہیں کہ اللہم اجعلنا من السعداء ولا تجعلنا من الاشقیاء.
کہ یا اللہ ہمیں بھی سعداء میں شامل فرمانا، ہمیں ان اشقیاء میں شامل نہ فرمانا۔ تو یہ تو ایک واضح تقسیم ہے قیامت والے۔ اب دونوں کے احوال کے بارے میں تفصیل آتی ہے کہ یوم تری المؤمنین والمؤمنات نورہم یسعی بین ایدیہم۔ یاد رکھیں یہاں دو قول ہوتے ہیں ہمیشہ مفسرین کے ایسی آیات میں کہ یوم ترا یعنی خطاب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی جب آپ دیکھیں گے اس دن مومنین کو اور مومنات کو۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں یہ خطاب عام ہوتا ہے کہ یوم ترا اے مخاطب، قرآن پڑھنے والا سننے والا غور کرو، اس دن جب تم دیکھو گے کہ مومنین مرد اور مومنات عورتیں نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم، نورہم ان کا نور جو ہے وہ ان کے آگے اور دائیں ہوگا، یسعی سعی سے ہے، جیسے آپ صفا مروہ میں سعی کرتے ہیں نا، السعی بین الصفا والمروہ کی، تو سعی معنی یعنی تیز چلنا اور جد و جہد سے چلنا، یعنی پوری کوشش کرنا۔ تو لفظ سعی جو ہے ان معنی میں استعمال ہوتا ہے، جیسے محاورات عرب میں کہتے ہیں السعی منا والاتمام من اللہ، بھئی کوشش تو ہماری طرف سے ہے، باقی پورا تو اللہ کریں گے۔ اسی طرح قرآن میں یہ لفظ کئی مقام پہ آیا، یسعون فی آیاتنا معاجزین۔ تو یہاں قرآن کے الفاظ میں غور کریں کہ یوم تری المؤمنین والمؤمنات نورہم یسعی، کہ نور ان کے لیے چلے گا، بین ایدیہم آگے اور دائیں۔ دنیا میں آدمی نور کے پیچھے دوڑتا ہے، بات سمجھیں، قرآن کے الفاظ کو سمجھا کریں، کوشش کیا کریں، اللہ کرے کہ بات سمجھ آ جائے۔ دنیا میں آدمی جہاں روشنی دیکھتا ہے تو کوشش کر کے وہاں پہنچتا ہے کہ بھئی وہ روشنی ہو رہی ہے، وہاں کوئی آبادی ہوگی آخر۔ اسی لیے سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب راستہ بھول گئے، بیوی بھی آپ کے ساتھ ہے اور آپ حضرت شعیب سے واپس جا رہے ہیں، تو آپ نے اپنے اہل سے فرمایا قال لأہلہم کثوا انی آنست نارا، اپنی بیوی سے فرمایا کہ بیوی آپ ٹھہر جائیں، مجھے دور آگ نظر آ رہی ہے۔ تو ایک جگہ قرآن کہتے ہیں لعلی آتیکم منہا بخبر او جذوۃ من النار، کہ میں وہاں جا کر کوئی پتہ کر لوں کہ راستہ کیا ہے اور کچھ آگ بھی لے آؤں تاکہ سردی کا بھی ہم ازالہ کر سکیں۔ تو معنی یہ ہے کہ تم دنیا میں نور کی طرف بھاگتے ہو، اللہ کے بندے پیچھے بیٹھے ان کا کیا گناہ ہے؟ کوئی عقل والی بات نہیں، لا حول ولا قوت، داڑھی ہے سب کچھ ہے، طریقہ نہیں ہے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو۔ تو معنی یہ ہے کہ انسان نور کی طرف بھاگتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت میں مومنوں کو بدلہ دیں گے کہ اب تم نہ بھاگو، نور تمہارے آگے بھاگے۔
جیسے کہ حدیث مبارک میں بھی ہے، قرآن پاک میں بھی ہے، وَجَنَ الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ، اللہ تبارک و تعالی مومن کو جو جنت میں باغ دیں گے ان کا ثمر جو ہے وہ خود بخود نیچے آ جائے گا. مومن اشارہ کرے گا تو ٹہنی نیچے آ جائے گا. تو اللہ فرمایا کہ میرے بندے تم نے دنیا میں محنتیں کی ہیں، کوششیں کی ہیں، وہاں تم درختوں پہ چڑھتے تھے اور پھل اتارتے تھے، اب یہ پھل تمہارے تابع ہیں، بس اشارہ کرو تو اس لیے یہاں بھی اللہ نے فرمایا کہ یوم تری المؤمنین والمؤمنات نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم. تو نور سے کیا مراد ہے؟ بعض علماء کہتے ہیں کہ یہاں نور سے مراد یہ ہے کہ جیسے محاورات عرب میں کہتے ہیں، کوئی دوست گھر میں آ جائے، کوئی بزرگ آ جائے، کہتے ہیں نورت المکان، یار تم نے ہمارے گھر کو روشن کر دیا. روشن کا زمانہ آنے سے خوشی ہوگی. تو بعض علماء نے فرمایا ہے کہ یعنی نور سے مراد یہاں حصی نور نہیں ہے بلکہ معنوی نور ہے کہ دائیں دیکھتے ہیں تو نامہ اعمال، دائیں ہاتھ میں کامیابی کی دلیل ہے، اور آگے دیکھتے ہیں تو جنت ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس کو اللہ نے لفظ نور میں بیان فرما دیا. اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ نہیں، نور سے مراد ہے ہدایت. نور سے مراد یہ ہے کہ ہدایت، کہ اگر اللہ ہدایت نہ دیتے تو ہم کیسے جنت میں آتے. اسی لیے دوسری جگہ پر مومنوں کی شکر بھی اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے کہ جب جنت میں جائیں گے تو کہیں گے قالوا الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ. اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں جنت کا راستہ دکھلایا، اگر تو ہمیں جنت کا راستہ نہ دکھلاتا ہم بھی بھٹکتے بھٹکتے مر جاتے. تو نے کہا نور سے مراد نور ہدایت ہے کہ اللہ نے گویا ان کو ہدایت عطا فرما دی اور اللہ تبارک و تعالی نے کامیابی عطا فرما دی. اور اسی لیے علماء نے یہ دو ترجمے کیے، اور تیسرا ترجمہ جو ہے وہ یہ ہے کہ نہیں، حقیقتاً نور ہوگا، کہ پہلے یکدم ظلمت ہوگی پھر اللہ نور ڈالیں گے. اور یہ نور کا جو سلسلہ ہے یاد رکھیں، یہ ابتدا آفرینش سے ہے. کیا مطلب؟ اللہ نے جب عالم ارواح میں ارواح پیدا کیے اور سیدنا آدم علیہ السلام کی پشت سے قیامت تک جو اولاد ہونے والی ہے ان سب کے ارواح کو اکٹھا کیا، نکال لیا، جمع کیا، تو اللہ نے پھر اپنا نور ڈالا. تو جن ارواح پہ وہ نور پڑ گیا وہی ہدایت پائیں گے، اور جو بچ گئے وہ گمراہ ہو گئے. تو اس لیے یاد رکھیں کہ نہ تو ہدایت اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے نہ کسی دوسرے کے ہاتھ میں ہوتی ہے. ہدایت جو ہے وہ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے. لیکن ہدایت کا معنی سمجھیں، بعض لوگوں کو بڑا مغالطے لگ جاتے ہیں اور کچھ لوگ عمدن ایسی باتیں کرتے ہیں اللہ ہدایت دے. ہدایت کا معنی ایک ہوتا ہے رستہ دکھلانا. تو اللہ نے پیغمبر کیوں بھیجے ہیں کہ ہمیں رستہ دکھلائے؟ قرآن کیوں بھیجا ہے کہ ہمیں رستہ دکھلائے؟
لِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، اللہ نے ہر قوم کے لیے ہدایت والے پیغمبر بھیجے کہ ان کو راستہ دکھلائیں۔ اسی طرح قرآن کے بارے میں آیا کہ اِنَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ۔ اسی طرح آیا هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، اسی طرح آیا هُدًى وَرَحْمَةً لِّلْمُحْسِنِينَ۔ تو قرآن بھی ہدایت ہے، انبیاء بھی ہدایت کرنے والے ہیں، علماء بھی ہدایت کرنے والے ہیں، لیکن ایک ہدایت ہوتی ہے توفیق ہدایت اور وصول الی المنزل، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس کو آسان مثال سے سمجھیں کہ کوئی آدمی مثلاً سوال کرتا ہے کہ بھائی باب السلام کدھر ہے، تو آپ کہتے ہیں بھی ایسے چلے جاؤ سیدھا آؤ، آگے جائیں گے تو باب السلام۔ تو یہ ہدایت ہے کہ آپ نے اس کو راستے کی ہدایت کر دی ہے۔ اور ایک ہدایت کا معنی ہوتا ہے کہ اس نے کہا کہ بھائی میں مسافر ہوں، مجھے پتا نہیں باب السلام کہاں ہے، اس نے کہا آؤ بھائی، اس نے ہاتھ پکڑ لیا اور باب السلام پہ جا کے کھڑا کر دیا، یہ باب السلام، یہ بھی ہدایت ہے۔ لیکن ایک ہدایت میں صرف راستہ دکھلانا ہے، ہم نے راستہ دکھلا دیا، پتہ نہیں وہ پہنچا نہیں پہنچا، کسی اور دروازے سے قریب نکل کے بھٹک گیا۔ اور ایک ہدایت ہے کہ نہیں، اس کو منزل مقصود پہ پہنچا دینا، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں فرماتے ہیں میرے محبوب آپ ہدایت دینے والے ہیں، اور کہیں فرماتے ہیں انک لا تہدی، آپ ہدایت نہیں دے سکتے کہ جن کو آپ محبوب رکھیں ان کو ہدایت دے دیں، ولکن اللہ یہدی من یشاء، ہدایت جس کو اللہ چاہے گا تو دے گا۔ کیا مانا آپ کے ذمہ ہے کہ بلغ، آپ پہنچا دیں، آپ ہدایت فرما دیں، باقی منزل مقصود پہ لے جانا جو ہے وہ تو میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ چاہے تو پیغمبروں کے بیٹوں کو کافر بنا کے مار دے، مولوی کا بیٹا پیر کا بیٹا نہیں، نبی کا بیٹا ہے، نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے، اور اول رسول ارسل الی اہل الارض، سب سے پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام ہیں، اور شان والے پیغمبر ہیں، سلام علی نوح فی العالمین، لیکن بیٹا کافر، خامد پیغمبر ہے، بیوی کافرہ ہے، لوط علیہ السلام پیغمبر ہیں، بیوی کافرہ ہے۔ کیا خیال ہے، انہوں نے محنت نہیں کی ہوگی؟ تم اپنی بیوی پہ محنت کرتے ہو، پیغمبر نے محنت نہیں کی ہوگی، لیکن اللہ نے ہدایت نہیں لکھی۔ تو اس لیے بعض علماء فرماتے ہیں کہ نورہم یسعی بین ایدیہم، اس سے مراد نور ہدایت ہے کہ اللہ نے ہدایت دے دی، اور آج اللہ نے ان کے اعمال کو منور فرما دیا کہ جیسے ہم وضو کریں گے تو اعمال بدن جو ہے وہ اعضاء وضو جو ہے وہ چمک رہے ہوں گے۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ نہیں بھائی، حقیقتاً نور ہوگا، کیونکہ ایک حدیث مبارک میں بھی آتا ہے میرے آقا نے محبوب دو جہان، محبوب دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بشر المشائین بالنور التام فی الظلم الی المساجد، حضور نے فرمایا ان لوگوں کو مبارک دے دو جو اندھیری راتوں میں مسجدوں کی طرف جا کے نماز پڑھتے ہیں، کہ اندھیری رات ہے، ٹھوکریں لگ رہی ہیں، وہ جا رہا ہے، دیوار پکڑ پکڑ کے جا رہا ہے، لاٹھی پکڑ پکڑ کے جا رہا ہے، جا رہا تھا، میں ان کو نور تام کی خبر دے دو، اللہ ان کو قیامت میں اس کے بدلے میں نور دے گا۔ اور دوسرا یہاں سیاق اور سباق کا تقاضا بھی یہ ہے کہ وہ نور حقیقت میں ہوگا، اور پھر اس کی تفسیر جو ہے میرے پاک نبی رحمت دو جہاں
سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسئلہ یاد رکھو، قرآن اپنی تفسیر خود بیان کرتا ہے یا قرآن کی تفسیر بیان کرتے ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیوں کہ حضور کو کس نے پڑھایا؟ اللہ نے، اور پھر صحابہ ہیں جن کو پڑھایا حضور محمد مصطفیٰ نے، صحابہ کے بعد تابعین ہیں، تابعین کے بعد تبع تابعین ہیں۔ آج اگر کوئی بندہ اپنے عقل سے، اپنی رائے سے، اپنی فکر سے قرآن کی تفسیر بیان کرے تو جہنم میں جائے گا۔ کیوں؟ قرآن کی تفسیر تو ہو چکی ہے۔ اب دیکھیں نا، آپ قرآن پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھلا۔ سیدھی راہ کون کس کی ہے؟ کون سی ہے؟ دوسری جگہ قرآن نے بیان کرے صراط الذین انعمت علیہم، ان کی راہ جن پر تم نے انعام کیا ہے۔ میرا اللہ وہ کون لوگ ہیں جن پہ تو نے انعام کیا؟ فرمایا اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اب دیکھیں ساری تفسیر قرآن نے خود بیان کر۔ اسی طرح اب قرآن میں غور کرنا، قرآن خود اپنی تفسیر خود بیان کرتا جاتا ہے۔ کئی مقامات پر اچھا یہ ہوتا ہے کہ قرآن کی تفسیر میرے مدنی پاک نے رحمت دو عالم نے صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی۔ کیوں کہ آپ کو کس نے سکھلایا؟ اللہ نے۔ ان علینا جمعہ و قرآن، میرے محبوب قرآن کا جمع کرنا، اس کا پڑھانا سب ہمارے ذمہ۔ فتبع قرآن ثم ان علینا بیانا، پھر ہم اس کی تفسیر آپ کو بتا دیں گے۔ تو اسی لیے یاد رکھیں کہ جو لوگ سلف صالحین کی تفسیر کو چھوڑ کے اپنا عقل لڑاتے ہیں، اللہ نہ کرے وہ پٹڑی سے ہٹ جاتے ہیں۔ اب دیکھیں بڑے بڑے علماء گزرے ہیں، انہوں نے قرآن کی تفسیریں بھی لکھی ہیں، لیکن اللہ معاف کرے پٹڑی سے ہٹ گئے۔ آپ دیکھیں بعض علماء نے ترجمے لکھے ہیں تو جہاں جہاں نبی کا لفظ آتا ہے نا کہ یا ایھا النبی لم تحرم یا ایھا النبی جاہد، تو وہاں وہ کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ اے غیب کے خبر دینے والے۔ اور لوگ بڑے سب خوش ہوتے ہیں کہ جناب سبحان اللہ سبحان اللہ، حضرت نے کیسا ترجمہ فرما دیا ہے کہ آج تک کسی مفسر نے نہیں کیا۔ یہ نہیں سوچتے کہ حضرت تو بھٹک گئے ہیں، یہ ترجمہ یا تو حضور فرمائے یا صحابہ فرمائے یا تابعین فرمائے۔ اچھا جہاں آ جائے گا لفظ بشر کا، قل انما انا بشر، تو تفسیر میں لکھتے ہیں کہ لباس بشری میں آنے والا۔ اب یہ لباس بشری میں آنے والا بشر کا ترجمہ نہ حضور نے کیا، نہ صحابہ نے، نہ تابعین، یہ تو پٹڑی سے ہٹ گئے۔ انہوں نے قرآن کی تفسیر بھی رائی کر کے اپنے لیے جہنم کا سامان بنا لیا۔ اور لوگ سمجھیں گے بہت اعلیٰ کیا مانا؟ سوال یہ ہے کہ لفظ بشرن کا ترجمہ پہلے ہم حضور سے پوچھیں گے، حضور کے بعد صحابہ سے پوچھیں گے، تو حضور نے فرمایا کہ انما انا بشر انسا کما تنسون، میرے صحابہ میں انسان ہوں تمہاری طرح، میں بھی بھول جاتا ہوں جیسے تم بھول جاتے ہو۔ اغضب کما تغضبون، مجھے بھی غصہ آتا ہے جیسے تمہیں غصہ آتا ہے۔
تو حضور نے خود ترجمہ کر دیا. اب صحابہ سے پوچھا تو سب سے قریب رہنے والی بی بی ہوتی ہے, تو بی بی عائشہ سے پوچھا کہ اماں جان آپ بتلائیں حضور جب گھر کے اندر ہوتے ہیں تو کیا کیفیت ہوتی ہے, یعنی کہیں کوئی یہ تو نہیں ہے نا کہ باہر بشر ہوں اور اندر نور ہوں. تو بی بی نے فرمایا کیا باتیں پوچھتے ہو, انہو بشر من البشر, وہ تو انسان ہے, ہمیں آگ جلانے میں مدد دیتے ہیں, روٹی پکانے میں مدد دیتے ہیں, کبھی اپنے جوتے کو ٹانکا لگا لیتے ہیں, کبھی اپنے کپڑے کو سلائی کر دیتے ہیں. انہو بشر من البشر. تو اب کوئی کہے کہ لباس سے بشری پہن کے آنے والا, تو سیدھی بات ہے وہ قرآن کا بھی منکر, فرمان محمد مصطفیٰ کا بھی منکر. جیسے خاتم النبیین, مرزائی بھی کہتے ہیں کہ جی ہم تو مانتے ہیں کہ حضور خاتم النبیین ہیں, وہ کہتے ہیں ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کا نبی خاتم النبیین ہے, لیکن مرزا کہتا ہے خاتم کا معنی آخری نہیں, خاتم کا معنی بلکہ ختم مہر ہے, یعنی تم کہتے ہو حضور پہ نبوت ختم ہو گئی, میں کہتا ہوں حضور کی اتنی شان ہے کہ جس کو بھی مہر لگا دے وہ نبی بن جاتا ہے. لیکن اس مالے کھولے کے مریض سے کسی نے یہ نہ پوچھا کہ حضور نے یہ مہر نہ تو حضرت ابو بکر کو لگا دی نہ حضرت عمر کو لگا دی, تمہیں قادیان والے کو لگا دی, جس کے بارے میں حضور خود فرماتے رہے کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر, اگر میرے بعد نبوت کا دروازہ کھلا ہوتا تو اللہ حضرت عمر کو بھی نبی بناتے. ان کو تو مہر نہیں لگی, اس کے پاس مہر آ گئی. اب اس کا کیا علاج ہے حضرت؟ پھر کہیں دیکھو جی وہ تو قرآن مانتے ہیں. ایک پرانی دور کی بات ہے, مولوی منظور احمد صاحب چنیوٹی رحمت اللہ, اللہ ان کی قبر پہ رحمت کرے, وہ ختم نبوت کے بڑے دیوانے تھے, یعنی بالکل جیسے بندہ مدہوش ہوتا ہے نا کسی بات میں دیوانہ, وہ دیوانے تھے. میرے پاس آئے پریشان ہو کے کہنے لگے کہ وکیل صاحب بات یہ ہے, میں نے ایک آدمی کو دیکھا جس کو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں, وہ قادیانی ہے, اور ربوے میں وہ ایک بڑے عہدے پہ فائز ہے, مقام ابراہیم کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے, اور یہاں تو ان کا داخلہ بند ہے, یہ تو کافر ہیں. تو میں نے معلم سے بھی کہا, فلاں سے بھی کہا, فلاں سے بھی کہا, تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی آپ شکایت لکھ کے دے دیں, ہم بھیج دیں گے اوپر, وہ کارروائی کریں گے, وہ تحقیق کریں گے. اب یہ پتہ نہیں وہ کب تحقیق ہوگی, وہ عمرہ کر کے چلا جائے گا, تحقیق پتہ نہیں کب ہوگی. تو میں نے چنیوٹی صاحب سے کہا, میں نے کہا بات سنو, ہمارے پاس ایک بلوچی طریقہ بھی ہوتا ہے. اس نے کہا جی وہ کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا آپ ایسا کریں کہ جہاں وہ نماز پڑھ رہا ہوں گریبان میں پکڑ کے 2-3 تھپڑ لگاؤ, ہم پیچھے کھڑے ہوں گے, ہم اس کو نہیں مارنے دیں گے انشاءاللہ. اتنے میں پولیس آ جائے گی, دونوں کو پکڑ لے گی, مسئلہ حل ہو جائے گا. یہ بلوچی طریقہ ہے نا کہ جو کام کتاب نہ کر سکے وہ ڈنڈا کرتا ہے نا. تو اس نے کہا حضرت یہ تو بڑی آسان بات ہے, میں تو ابھی اس کو پکڑتا ہوں. نے کہا ابھی پکڑے, ہم آپ کے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں, کوئی ایسا نہ ہو کہ وہ تکڑا ہو, آپ کمزور آدمی آپ کو مار لے, تو ہم آپ کی توہین تو نہیں برداشت کر سکتے. تو ہم نے 1-2 ساتھی اور بھی ساتھ لے لیے, اور صاحب تو جوش میں گئے, پتہ نہیں جناب, وہ رکن یمانی کے سامنے نماز پڑھا, پکڑا, اور مولوی صاحب نے 2-4 رکھی. وہ ہکا پکا حیران ہو گیا نا کہ آپ نے شخاطہ نماز پڑھا, آپ مارنا شروع کر دیں. اتنے میں پولیس آ گئی, ان کو بھی پکڑ لیا, مولوی صاحب کو بھی پکڑ لیا, حرم کے تھانے میں لے گئے, ہم ساتھ وہاں جا کے بیٹھ گئے. تو اللہ اس کو جزائے خیر دے, وہاں جو ان کا بڑا آفیسر تھا, وہ جانتا تھا میرا کہ یہ حرم میں پڑھاتے ہیں, بڑا احترام کیا, ہمیں بٹھایا. کہتے ہیں کیا بات ہے؟ مولوی صاحب نے کہا حضرت یہ قادیانی ہے, یہ کافر ہے, اور کافروں کا داخلہ خاص طور پہ قادیانیوں کا اللہ کے حرم میں ماشاءاللہ حکومت اسلامی ہے, انہوں نے بند کیا ہوا ہے. اس کو میں نے دیکھا, مجھ سے برداشت نہیں ہوا. اچھا, اس نے قرآن کی حمیل شریف بھی
گلے میں لٹکائی ہوئی تھی۔ اب اس افسر نے اس سے پوچھا کہ ہاں بھائی تمہارا عقیدہ کیا ہے؟ اس نے کہا جی ہم مسلمان ہیں۔ اس نے کہا افیسر صاحب یہ تو مولوی ہے، منظور ہے نا، تو پاگل ہے، ہمارا دشمن ہے، جہاں ہمیں دیکھتا ہے اس کا خون کھول جاتا ہے، پاگل آدمی ہے یہ۔ حدیث مبارک ہے کہ من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا فهو منا، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے حدیث پڑھی، اس نے کہا دیکھو یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا جو ہماری نماز کی طرح نماز پڑھے، ہمارے قبلے کی طرف رخ کرے، ہمارے ذبح کردے جانور کو کھا لیں تو وہ ایمان والا ہوتا ہے۔ اس نے کہا جی دیکھو میں نماز پڑھ رہا تھا، ایسے مجھے مارا ہے، قبلے کی طرف رخ تھا، ایسے مجھے مارا ہے۔ دو چیزیں تو آپ نے دیکھ لی ہے نا۔ تیسری چیز ہے کہ بھئی آپ کا ذبیحہ، آپ گوشت منگوائے، میں کھاتا ہوں۔ اور پھر سب سے بڑی بات ہے کہ مسلمان کی ذمہ داری جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ کلمہ شہادت ادا کرتا ہو۔ میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ جی بتاؤ میں کیوں کافر ہوں؟ وہ افسر بھی حیران ہو گیا۔ اس نے مجھے کہا کہ مکی صاحب آپ ان کے ساتھ ہیں، یہ کیا بات ہے؟ وہ مسلمان ہے بیچارہ، آپ کا مولوی کہتا ہے اس کو کہ کافر ہے۔ میں نے کہا حضرت آپ کو شکر ہے اللہ کا، اللہ نے اس ملک کو فتنوں سے بچایا ہے اور قیامت تک بچائے۔ یہ تو ہمارے علاقے ہیں نا جہاں ہم نے یہ سارے عذاب بھگتے ہیں، تمہیں ان مسائل کا پتہ ہی نہیں ہے، تو جلدی جلدی اسلام کا فتویٰ نہ دو۔ اس سے ایک سوال کرو کہ مرزا غلام احمد قادیانی کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ اور جو یہ جواب دے ریکارڈ بھی کریں اور لکھے بھی۔ اس نے ریکارڈر رکھ لیا اور قلم لے کے بیٹھ گیا۔ ہاں جی بتاؤ مرزا غلام احمد قادیانی کے بارے میں تیرا کیا کہ؟ اس نے کہا انہ نبی، وہ تو نبی تھا۔ تو جلدی سے وہ افسر اٹھا، اس نے کہا قرآن کی ہمیں، نے کہا کافر کا بچہ پھر تو قرآن بھی لٹکا کے رکھتا ہے۔ اور نے کہا مکی صاحب آپ جائیں، اب مسئلہ میں سمجھ آ گیا، ہم سب ٹھیک کر لیں گے۔ آپ مولوی منظور صاحب بھی جائیں، آپ بھی جائیں، آپ کو بس ہمیں سمجھ آ گیا ہے کون ہے۔ تو اب اگر بظاہر دیکھو نا جی ہر آدمی کہے گا حضرت، اور یہ اعلیٰ حضرت، وہ بڑا حضرت، یہ چھوٹا حضرت۔ بات یہ ہے کہ جب تک اندر کے مسئلے کو کوئی سمجھے گا نہیں وہ تو دھوکے میں رہے گا۔ نبی مانا غیب کی خبر دینے والا، بشر مانا بشریت کا لباس اوڑھنے والا۔ اچھا جی جب ہم نے یہ ترجمہ کیا تو پھر روافظ جو تھے انہوں نے بھی کہا ٹھیک ہے کہ من کن تو مولا ہو فعلی مولا ہو، یہاں مولا بے معنی اولا ہے، اور اولا کا معنی سب سے زیادہ خلافت کا حقدار حضرت علی ہے۔ جب ہمارے مولویوں نے کہا کہ جی الف لام میم، الف سے اللہ، لام سے جبرائیل، میم سے محمد الرسول اللہ، تو لوگوں نے کہا سبحان اللہ، دیکھو کتنا بڑا عالم ہے یار، آج تک کسی مولوی نے ہمیں یہ نہیں بتایا۔ یہ جو راز کی باتیں ہیں یہ تو اس عالم نے بتائی ہیں نا کہ الف سے اللہ مراد ہے، اور لام سے جبریل مراد ہے، اور میم سے محمد مصطفیٰ مراد ہے، اور ہا میم، ہا سے حنان مراد ہے، اور میم سے منان مراد ہے۔ لوگ بڑے خوش ہو گئے۔ اچھا جب تم خوش ہو گئے، جب تم نے قرآن کا پوسٹ مارٹم کیا تو شیعہ کیوں چپ رہے؟ انہوں نے کہا جی بالکل ٹھیک کہتے ہیں تمہارے مولوی، کاف ہا یا عین صاد، کاف سے کربلا، ہے سے ہلاکت یزید، اور عین سے عطش حسین، اور صاد سے صبر حسین۔ انہوں نے بھی ترجمہ بنا دیا۔ اگر تم نہ بھٹکتے وہ کبھی نہ بھٹکتے۔ تم نے اگر اذان سے پہلے صلاۃ و سلام کا وظیفہ بنا لیا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، تم پھر اذان سے پہلے کہتے ہم اذان کے اندر کہیں گے علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ خلیفۃ بلا فصل۔
اگر تم بلال کی اذان کو نہ بدلتے تو وہ بھی کبھی زیادتی نہ کرتے. جب اپنے لوگوں نے بدل ڈالا پھر ان کو بھی حق ہے. حضرت شاہ جی بخاری رحمت اللہ علیہ اپنی دوستوں کی محفل میں بیٹھے تھے. اس میں بڑے بڑے علماء بھی ہوتے تھے, شعراء بھی ہوتے تھے, ادباء بھی ہوتے تھے, اس میں بریلوی بھی ہوتے تھے, شیعہ بھی ہوتے تھے. شمسی ایک شیعہ کا بڑا مولوی تھا, وہ بھی تھا. کیوں شاہ صاحب کی محفل ایسی ہوتی تھی ہر آدمی آ جاتا تھا. تو شاہ جی کہنے لگے یار میرا دل کرتا ہے کہ جب کلمہ پڑھا جائے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو آگے پڑھا جائے لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ. لیکن میں ڈرتا ہوں مولوی کہیں کفر کا فتویٰ نہ لگا دیں کہ عطاءاللہ شاہ بخاری نے کلمے کے اندر ٹکڑا لگا دیا جیسے ہمارے حاجیوں نے لگایا ہوا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار یا عزیز یا غفار. یہ پتہ نہیں کہاں سے بنا لیا ہے. ادخلنا الجنۃ اجرنا من. یہ اللہ کے بندے قرآن کی آیت کے ساتھ تم اپنا جوڑ لگاتے ہو آگے. گو آپ قرآن کی آیت کو بطور دعا پڑھ رہے ہیں لیکن جب ہر دفعہ پڑھیں گے تو لازمی بات ہے معلوم یہ ہوگا کہ یہ ٹکڑا بھی اس کا حصہ ہے. اسی لیے یہ حکم ہے نا کہ نماز میں صورتیں بدل بدل کے پڑھو تاکہ یہ عقیدہ نہ ہو جائے کہ ان دو صورتوں کے علاوہ نماز ہی نہیں ہوتی. لیکن ہمارے لوگ خیال نہیں کرتے. شاہ جی کہنے لگے بھائی میں ڈرتا ہوں. تو وہ شمسی بیٹھا تھا نا شیعہ کا, وہ بڑا ان کا بڑا مشہور عالم تھا, بڑا مشہور لیڈر تھا, اور کہنے لگا شاہ جی چھڈو تھوڑے سنیا کو یہ کام نہیں ہونا. شاہ جی کہنے کیا مطلب؟ وہ کہنے لگا جی اگے بھی تو اسی کلمہ انہیں ودھا چڈے اتنا ہو ودھا چڈا کہ کہڑی گل ہے تھوڑے سننی نہیں کرتے. اسی پہلے بھی تو ہم نے کلمہ بڑھا دیا ہے اور بڑھا دیا. انا للہ و انا الیہ. تو یاد رکھو اب قرآن سے پوچھتے ہیں کہ نور سے کیا مراد ہے اور نبی پاک سے پوچھتے ہیں میرے آقا یہاں قرآن کہتا ہے نورہم. نور کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں اللہ ہر مومن کو نور دے گا اور بعض کا نور ایسے ہوگا جیسے من مکہ الی صنعاء, یہاں سے لے کر جیسے یمن تک کی فاصلہ اتنا لمبی اس کے آگے نور کی روشنی ہوگی. اور بعض کا ایسے ہوگا جیسے من تک جا رہا ہے اور بعض کا ایسے ہوگا جیسے کھجور کا درخت ہوتا ہے اور بعض کا نور اس کے قد کے برابر ہوگا. اور فرمایا ادنا نورن, سب سے ادنا نور اس کا ہوگا جس کے پاؤں کے انگوٹھے میں نور ہوگا, وہ اسی کی روشنی میں چل رہا ہوگا. تو اب ہمیں سمجھ آ گیا کہ نور سے مراد یہ حقیقی نور ہے. اب ہم ادھر ادھر یہ ترجمے نہیں کریں گے. وہ قول بیان کر دیے جاتے ہیں. علماء کا قاعدہ یہ ہے کہ جتنے مفسرین ہیں جیسے ابن جریر ہے وہ بیان کرے گا یہ قول ہے, یہ قول ہے, یہ قول ہے, یہ قول, آخر میں کہے گا وَأَوْلَى الْأَقْوَالِ, راجح قول یہ ہے. تو اس لیے فرمایا یوم تری المؤمنین والمؤمنات نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم, آگے اور دائیں چونکہ وہ دائیں والے ہیں عرش کے بھی دائیں ہیں اور ان پہ اللہ نے عالم ارواح میں بھی نور ڈالا تھا. آج دنیا میں بھی ان کو نور ہدایت ملا اور آج قیامت میں حقیقی نور عطا اللہ نے فرما دیا ہے کیونکہ اللہ مومنوں کا دوست ہے. وہ اندھیروں سے نکال کے مومن کو نور میں لاتا ہے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور اللہ نور السماوات والارض. اس لیے فرمایا بشراکم الیوم, خوشخبری ہو, مبارک ہو تمہیں آج کے دن. الیوم سے کیا مراد ہے؟ یاد رکھو قیامت کا دن مراد ہے. خوشخبری کیا ہوگی؟ فرمایا جنات
تجری من تحتها الانہار، تمہارے لیے باغ ہیں اور ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں۔ یاد رکھو یہاں بھی دو قول ہیں، نیچے کا کیا معنی؟ حقیقتا نیچے نہر بہ رہی ہے اور اوپر باغ ہے۔ اللہ کے آگے کوئی مشکل نہیں ہے۔ آج دنیا میں آپ دیکھیں سمندروں کے نیچے باقاعدہ راستے ہیں، اوپر سمندر ہے، نیچے ٹنل ہے، اس کے اندر گاڑیاں بھی جا رہی ہیں۔ اگر بندے بنا سکتے ہیں تو بندوں کے بنانے والے کے آگے کیا مشکل ہے کہ حقیقت نیچے نہریں ہوں گی، باغ ہوں گے۔ ورنہ یاد رکھو پانی پر تو کبھی باغ کھڑے نہیں ہوتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہے۔ بات فرماتے ہیں جنات تجری من تحتها سے مراد یہ ہے جیسے آج کل بڑے لوگ دریاؤں کے کنارے پہ محل بناتے ہیں، پھر ان کی سیڑھیاں بنا دیتے ہیں، وہ سیڑھیاں دریا میں اترتی ہیں، وہاں بیٹھ کے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ تو وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یار دیکھو محل کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، تو وہ نیچے نہیں ہوتی تو آگے ہے۔ لیکن قرآن کہتے تجری من تحتها الانہار، میرا مولا یہ جنت کی خوشخبریاں مل گئی ہیں، یہ ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ تو مومن اس میں 2 سال 10 سال 50 سال کتنا رہیں گے؟ فرمایا خالدین فیہا، یہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ ذالک هو الفوز العظیم، اور یہ جنت کا مل جانا، جنت میں پہنچ جانا، هو الفوز العظیم، یعنی اصل کامیابی یہی ہے۔ اس لیے مبتدا خبر آ گیا، جملہ اسمیہ آ گیا۔ جملہ اسمیہ استمرار و ثبات پہ دلالت کرتا ہے، یہ نعمتیں ہمیشہ رہیں گی۔ میرا مولا آپ تو نہیں چھینیں گے، لیکن ہو سکتا ہے کہ مومن کا دل بھر جائے۔ دیکھو نا جی، آپ 5 سٹار ہوٹل میں بھی رہتے ہوں، 2 دن 4 دن 10 دن بڑا انجوائے کریں گے، لیکن آپ کو 6 مہینے سال رہنا پڑے، تنگ آ جاتا ہے بندہ، یار کیا پھنس گیا۔ ہم کہہ رہے ہیں گاڑی منگاؤ یار، ذرا آپ باہر چلتے ہیں، لانگ ڈرائیو پہ چلتے ہیں، کوئی آؤٹنگ کرتے ہیں، ہر وقت یہ کمرے میں پڑے ہوئے ہیں ہم تو پھنس گئے ہیں۔ اللہ نے فرمایا نا وہ جنت ایسی ہوگی کہ لا یبغون عنہا حولا، میں بھی نہیں نکالوں گا اور یہ خود بھی نہیں نکلیں گے، کیونکہ ان کے لیے روز نئی نعمتیں ہوں گی، تو کہاں چھوڑ کے نکلیں گے؟ واللہ اعلم۔ بھائی میرے بھائی میرے عزیز کے اگر کسی پر جنات کا اثرات ہیں تو آپ وہاں کسی مقامی علماء سے علاج کرائیں، یہ ہر آدمی نہیں جانتا ہے۔ آپ ملتان میں رہتے ہیں، ماشاءاللہ ملتان تو پیروں کا بھی گڑھ ہے اور بزرگوں کا بھی گڑھ ہے اور قبروں کا بھی گڑھ ہے اور گرمی کا بھی گڑھ ہے، 4 چیز استوفہ ہے ملتان، گرد و گرما و گورستان، تو تمہیں وہاں نکالنے والے نہیں ملے، وہاں تو کئی بھوت پڑے ہوئے ہیں۔ جہاں تک ہم نے پڑھا ہے طالب العلم کی حیثیت سے، وہ یہ ہے کہ گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کرو، پڑھو بھی، دم کر کے پیو بھی، دم کر کے غسل بھی کرو اور گھر میں بھی ڈالو، اور 24 گھنٹے کیسٹ پہ سورۃ البقرہ چلتی رہے، انشاءاللہ جہاں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے شیاطین بھاگ جاتے ہیں۔ کہتے ہیں جی کہ آدمی اگر سری نماز ہے یعنی ظہر ہے عصر ہے، بھائی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک اس نماز سری ہو یا جہری ہو، مقتدی کو فاتحہ نہیں پڑھنی۔ امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہم کہ اگر جہری ہے تو نہ پڑھے، اگر سری ہے تو پڑھ سکتا۔ امام صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ان کی دلیل یہ ہے، یاد رکھو، وہ کہتے ہیں حدیث میں ہے اذا قرأ فانصتوا، جب امام پڑھے تو تم چپ رہو۔ وہاں حضور نے یہ نہیں فرمایا جب زور سے پڑھے تو چپ رہو، آہستہ پڑھے تو پڑھتے رہو، لیکن بعض علماء نے اس کو جہر پہ محمول فرمایا ہے۔ امام صاحب فرماتے ٹھیک ہے۔ دوسری حدیث ہے کہ من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ،
کہ جس کا امام ہے، امام کی قرات مقتدی کی قرات ہے. اور ویسے بھی دیکھو نا، ایک بات کو سمجھیں، خدا کرے جھگڑے نہ کرو. جو پڑھتے ہیں ان سے کبھی بغض نہ رکھو، اور جو نہیں پڑھتے ہیں ان کے گلے میں رسا بھی نہ ڈالو. ان کے پاس بھی حدیثیں ہیں، قرآن ہے. اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، سنو اور چپ کرو. اور دوسرا حدیث میں فرمایا ہے کہ من ادرک الرکوع فقد ادرک الرکعہ. ایک آدمی آیا رکوع میں مل گیا، اس کی رکعت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اس نے تو کچھ نہیں پڑھا، رکعت کیسے ہو گئی؟ اچھا، اسی طرح یاد رکھو، اگر امام ظہر کی نماز پڑھا رہا ہو، اتفاق سے وہ ایسی آیت پڑھ لے جس میں سجدہ تلاوت ہے، اور امام سجدے میں چلا جائے، ہم سجدہ کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ ہاں جی، کیوں؟ نہ ہم نے پڑھا ہے نہ سنا ہے، ہم کیوں سجدہ کریں؟ ہمارا کیا گناہ ہے بھائی؟ تو معلوم ہوا کہ اس کا پڑھنا ہمارا. اچھا، امام کا وضو ٹوٹ جائے، نماز وہ چھوڑ کے چلا جائے، ہم کیا کریں؟ تو اس میں بحث نہ کرو. جو پڑھتے ہیں اللہ قبول فرمائے، جو نہیں پڑھتے ہیں اللہ ان کی بھی نمازیں قبول فرمائے. دونوں مولوی اکٹھے ہو کے اس پہ زور لگاؤ جو بدبخت باہر کھڑا ہے، نہ نماز ہی نہیں پڑھتا. جو پڑھ رہے ہیں خدا کے لیے ان کو نہ لڑاؤ. داڑھی رکھنا واجب ہے. پہلی دفعہ مڈانا گناہ صغیرہ ہے، بار بار مڈانا گناہ کبیرہ ہے، اور داڑھی مڈانے والا فاسق و فاجر ہو جاتا ہے. اس کی نہ امامت قبول ہے نہ اذان قبول ہے. کہتے جی کہ لوگ یہاں جو ہے وہ چھوٹی داڑھی رکھتے ہیں، تو یہاں والوں کا کلمہ تو ہم نے نہیں پڑھا، ہم نے حضور کا پڑھا ہے. آپ بتائیں حضور کی داڑھی چھوٹی تھی یا سینے تک تھی؟ تو پھر یہاں والے تو حقہ بھی پیتے ہیں، یہاں والے تو سگریٹ بھی پیتے ہیں، وہ بھی دین ہو جائے گا. یہ کیا بات ہے کہ یہاں والے یہاں والے یہاں والے، یہاں والوں کا کلمہ پڑھا ہوا ہے ہم نے. داڑھی کو کالا خطاب لگانا منع ہے، باقی جو مرضی ہے لگاؤ. اگر احرام نہیں پہنا، کہاں سے نہیں پہنا؟ اگر میقات سے بغیر احرام کے آگے عمرہ بھی کرو، ایک بکری دم بھی ادا کرو. طواف کیا ہے، صفا مروہ کیا ہے، 2 رکعت طواف نہیں پڑھے، اب پڑھ لو، کوئی بات نہیں. 2 دن بعد بھی پڑھ سکتے ہو، 10 دن بعد بھی پڑھ سکتے ہو، وہ نماز ہے، تمہارے ذمے ہے. اچھا، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ تو ہے ہی سنت، کوئی نہ پڑھے وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، طواف ہو گیا. یہ تو امام وہ نہیں فرما دیں گے، نہیں 2 رکعت یہ واجب ہے، ہر حال میں پڑھنی ہوں گی، چاہے 10 دن گزر جائے، مہینہ گزر جائے، پڑھنا پڑے گا. وہ کہتے ہیں چونکہ حضور سے یہ ثابت ہی نہیں کہ حضور نے طواف کیا ہو اور 2 رکعت نہ پڑھی ہو. کہتے جی کہ حضور کے نام آنے سے لوگ انگوٹھے چومتے ہیں، خالص بدعت ہے، گمراہی ہے، قرآن کے بھی خلاف ہے، حدیث کے بھی خلاف ہے. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا اللہم صل وسلم، حضور پہ درود پڑھو. حضور نے بھی فرمایا من صلی علیہ واحدا، جو مجھ پہ 1 دفعہ درود پڑھے اللہ اس پہ 10 دفعہ رحمتیں بھیجتے ہیں. یہ کہیں نہیں لکھا حضور نے کہ جو 1 دفعہ انگوٹھا چومے اللہ اس کے 10 دفعہ انگوٹھے توڑیں گے. یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ جب لوگوں نے گھر رکھا ہے. آدم نے انگوٹھا چوما، آدم نے. آدم کی شریعت میں چلو گے وہاں تو بہن سے نکاح بھی جائز تھا. پھر آدم کے انگوٹھے چومنے کو تم نے دیکھ لیا، حضور پاک اور 1,24,000 صحابہ نے تو نہیں چوما. بعض علماء کہتی ہیں کہ حضور ہر جگہ حاضر ناظر ہے، جو یہ عقیدہ رکھے وہ کافر ہے. سمجھ آ گئی؟ اگر ہر جگہ حاضر ناظر ہے پھر معراج کی کیا ضرورت ہے؟ اوپر بھی موجود نیچے بھی موجود، آنے جانے کا یہ ڈرامہ تھا. جب ہر جگہ حاضر ناظر ہیں پھر ہجرت کی کیا ضرورت ہے؟
جب ہر جگہ حاضر ناظر ہے، مینا عرفات جانے کی کیا ضرورت ہے؟ جاہلوں نے عقیدے بنا رکھے ہیں، اللہ ہدایت دے، اللہ ان کو صحیح عقیدہ نصیب کرے۔ میں نے عمرہ کیا لیکن کندھا ننگا نہیں کر سکا، کوئی جرمانہ نہیں۔ حضور غیب جانتے ہیں، جو یہ عقیدہ رکھے وہ کافر ہے۔ غیب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ، یہ تو قرآن کا مطلب ہے۔ آب زمزم میں کھانا پکائیں، بالکل کوئی بات نہیں، پانی ہے، لیکن ادب کا تقاضا یہ ہے کہ جب دوسرا پانی موجود ہے تو کیوں استعمال کریں، ورنہ تو کوئی منع نہیں۔ حاجی جو پیتا ہے تو حاجی بھی تو گرمی سیکتا ہے نا۔ اگر ہم مسافر ہیں، جماعت چلی گئی، آپ قصر پڑھیں گے؟ کہتے جی کہ حضور نے خواب میں دیکھا تھا تو ریشم میں لپیٹ کے حضرت جبریل نے آپ کو بی بی عائشہ کی صورت دکھلائی تھی۔ یوم الفرقان یوم بدر کو کہتے ہیں، یوم التقى الجمعان قرآن میں موجود ہے۔ کہتے جی کہ مسجد قریب ہے، اگر آدمی کمرے میں نماز پڑھے بالکل نہیں ہوگی۔ حدیث ہے لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، مسجد کے ہمسائے کی نماز بغیر مسجد کے نہیں ہوگی۔ ایک صحابی نے کہا حضور میں ضریر ہوں، اندھا ہوں، نابینا ہوں، مالی قائد یقودنی، میرا ہاتھ پکڑنے والا بھی کوئی نہیں ہے، اگر میں گھر میں نماز پڑھ لوں؟ آپ نے فرمایا اچھا پڑھ لیا کرو، تم معذور آدمی ہو۔ جب جانے لگا فرمایا اس کو بلاؤ بلاؤ، واپس آیا، آپ نے حل تسمع النداء، تمہیں اذان کی آواز آتی ہے؟ اس نے کہا ہاں، یا فرمایا عجب، پھر مسجد میں پڑھو۔ کہتے جی کہ ہم نے مدینہ منورہ سے احرام باندھا لیکن رمل بھول گئے، کوئی جرمانہ نہیں۔ کہتے جی کہ اگر امام الحمد کے بعد سکتہ کرے، حنفیوں کی نماز ہو جائے، کوئی سب کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے، حنبلی ہو، شافعی ہو، مالکی ہو، سب الحمدللہ اہل حق ہیں اور اہل ہدا ہیں۔ باقی ہر امام کی اپنی تحقیق ہے، جس نے جو پڑھا ہے وہ اس کو ترجیح دیتا ہے، دوسرے کو غلط نہیں کہتا۔ امام صاحب عورتوں کی نیت کرتے ہیں، ان سے جا کے پوچھ لو کہ سب میرے ذمہ ٹھیکیداری ہے کیا؟ بابا یہ مسئلہ حنفیوں کے نزدیک ہے کہ عورت کے لیے بھی علیحدہ نیت کی جائے، ورنہ باقی ائمہ کرتے ہیں کہ سارے قرآن میں جہاں مردوں کو حکم ہے وہاں عورتیں تابع ہیں، تو لہذا جب ہم مردوں کی نیت کرتے ہیں تو عورتیں تابع ہیں، ان کی الگ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ سمت نابت اللہ، اس سے مراد جبریل ہے، اللہ نہیں۔ تم نے خدا کو جھکا دیا ہے، عقل کرو۔ کہتے تھے کہ اگر امام نے 3 آیتوں سے کم آیت الکرسی کی تلاوت کی تو آیت الکرسی ایک اتنی بڑی آیت ہے، وہ 3 سے بھی تو بڑی ہے نا۔ کہتے ہیں جی بعض لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ محمدی بنو، حنفی نہ بنو، تو صحابہ نے کسی نے اپنے آپ کو محمدی کہلایا ہے؟ کیا خیال ہے؟ ایک صحابی کا دکھلا دو، اس نے آگے لکھا ہو محمدی، میں تمہارے ساتھ ہوں، جھگڑا ختم۔ باقی بات سنو، ایک آدمی مثلا اس ملک میں ہے، کوئی پوچھے گا بھائی تم کون ہو، وہ کہے گا جی پاکستانی ہوں۔ اچھا پاکستان میں ہو، کوئی پوچھے گا بھائی کون ہو، کہے گا جی پنجابی ہوں۔ پنجاب میں ہو، کوئی پوچھے گا کہ بھائی تم کون ہو، وہ کہے گا جی ہم ارائی فیملی سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو اب جب اس نے کہا پنجابی ہوں تو پاکستانی نہیں رہا، یہ کیا بات ہے؟ جب آدمی اپنے آپ کو حنفی کہے تب بھی حضور کی حدیث کا غلام ہے، جو بھی کہے حضور کی حدیث سے باہر تو کوئی نہیں جاتا۔ یہ تو جس کی نسبت ہے، جو استاد جس نے پڑھایا اس کا نام لے لیتا ہے۔
اگر امام 2 یا 3 تکبیریں جنازے کی پڑھ چکے، ہم بعد میں شامل ہوئے، تو جب امام سلام پھیرے آپ جلدی سے تکبیریں کہہ دیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر السلام علیکم۔ ہاں، داڑھی کے نیچے اگر اس طرح سے آپ بنائیں وہ جائز ہے، رخسار بناتے ہیں وہ بھی جائز ہے۔ اگر عورت عمرہ کرنے کے بعد اپنے بال خود کاٹ لے جائز ہے، اگر اپنے بال خود نہ کاٹے تو اس کا خاوند یا بیٹا کاٹ سکتا ہے۔ ایک سفر میں ایک عمرہ کر سکتے ہیں، کوئی ضروری نہیں، پھر نماز بھی ایک سفر میں ایک پڑھیں گے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ اصل عمرہ وہی ہے جو اپنے گھر سے آتے ہوئے کیا ہے، لیکن اکثر علماء کہتے ہیں عمرہ عبادت مستقلہ ہے، کسی کو منع نہ کرو، کرنا چاہے کرے، نہ کرے نہ کرے۔ مجھے تو آپ سے پوچھنا ہے نا، جو دعویٰ کرے وہ حدیث دکھائے، مجھے کیا پتا ہے۔ جنازے کے اندر معطا امام محمد میں حدیث ہے کہ پہلے ثنا، پھر درود، پھر دعا۔ میں نے طواف بھی کر لیا، صفا مروہ بھی کر لیا، غسل کر لیا، کپڑے بدل لیے، سر بعد میں مڈایا ہے۔ اگر 2-4 گھنٹے کی بات ہے تو کوئی دم نہیں، اگر پوری رات یا پورا دن گزر گیا ہے تو بال کٹائے ہیں تو دم پڑے گی۔ بہرحال گزارش یہ ہے کہ یہ دودھ کا جو مسئلہ ہے، اگر آپ کے بیٹے نے ایک عورت کا دودھ پیا ہے، یوں موٹی بات سمجھ لو، وہ عورت اس کی ماں ہو گئی، اس عورت کی جتنی لڑکیاں ہیں اس کی بہنیں ہو گئی، نکاح حرام ہے۔ کہتے جی کہ امام بخاری، امام ابو حنیفہ سب نے کتابیں اپنی زندگی میں لکھی تھی، اور امام ابو حنیفہ کی کتاب تو بہت پہلے کی ہے، ان کی احادیث تو ساری ثلاثی ہے۔ اگر عمرے کے بعد اپنے سر پہ خود اس طرح پھیر لے جائز ہے، کسی رشتے دار کے لیے عمرہ جو فوت ہو گیا، ورنہ دعا کرو۔ کفن کے کپڑے کو زمزم سے دھونے کا کوئی حکم حدیث میں نہیں ہے۔ کہتا ہے جی کہ 7 سال ہو گئے اولاد نہیں ہے، پہلے تم جا کے ڈاکٹر سے چیک اپ کراؤ، اپنا بھی بیوی کا بھی، ایسے نہ جادو جادو کہتے رہو، اپنے گناہوں میں پردہ نہ ڈالو، ہو ہی نہ مرد تو جادو کیوں ہو گیا؟ پہلے جا کے میڈیکل رپورٹ چیک کرو کہ ہے کیا، کہ آپ کے جراثیم نہیں ہیں، وائی ایکس ہے، کیا ہے، کم ہے، مر جاتے ہیں، پھر علاج ہو سکتا ہے۔ آج کل میڈیکل بہت ایڈوانس ہے، خامخانہ چکروں میں رہے، جادو ہے جادو ہے، کسی کے پاس جاؤ گے کہے گا جادو ہے، دوسرے کے پاس جاؤ گے وہ کہے گا جن ہے، تیسرے کے پاس جاؤ گے کہے گا طبیب ہے۔ نہ پاگل بناؤ اپنے آپ کو، بیماری ہے۔ ربنا لک الحمد پڑھو تو حدیث میں ہے، ولک الحمد پڑھو تو حدیث میں ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ میرے دوست کے پاس سے ملی تو میں نے سن لیا، معاوضہ نہیں، کوئی معاوضے کی ضرورت نہیں، دین کی سیڑھی آپ نے سن لی تو کیا ہو گیا، اس کو بتا دو بس۔ اگر ایک عورت کا 5 سال سے شوہر سے رابطہ نہیں ہے، نکاح نہیں ٹوٹ جاتا، وہ باقاعدہ سعودیہ میں ہے تو محکمے میں جا کے درخواست دے، قاضی اعلان کرے گا، جب تسلی ہو جائے گی کہ اس کا خاوند جو ہے مفقود الخبر ہے، عدالت اس کے پہلے نکاح کو فسخ کرے گی، پھر دوسرا نکاح کرے گی۔ آدمی نے احرام کی حالت میں غسل کر لیا، کوئی حرج نہیں ہے۔ والدہ کے لیے والدہ کے لیے حج کرو، عمرہ کرو، جو مرضی ہے کرو۔
کہتے ہیں جی کہ سید قطب شہید کی تفسیر اور مودودی صاحب کی تفسیر مودودی صاحب نے انہی سے لیا ہے یا انہوں نے ان سے لیا ہے. بہرحال تفاسیر کے اندر اللہ ان کی قبروں پہ رحمت کرے، لیکن بہت بڑی بڑی غلطیاں ہیں. اور انسان ہے یار، غلطی بھی تو، ڈوبتا بھی تو تیرنے والا ہے نا. جو سمندر کے کنارے پہ کھڑا رہے وہ کیا ڈوبے گا؟ بیچاروں نے محنت کی، غلطیاں ہو گئی. کس سے غلطی نہیں ہوتی؟ کلنا خطاؤن وخیر الخطائین التوابون. اگر جدہ جائیں تو عمرہ ضروری نہیں ہے. اگر ایک آدمی نے بیوی کو 3 طلاق دے دی، حنفی مسلک میں 3 ہی ہو گئی.